نہیں ہے. اور یہی وہ سسٹم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کا، جس سے ان کی بھی سرکوبی ہوتی ہے اور عوام بھی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. اس کی گریجولی جو باتیں ساری ہوئی ہیں وہ میتھمیٹکلی بھی، وہ آپ لاجکلی بھی بالکل جو ہے اس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہی طریقہ ہے جس سے کرپشن کو روک کے استحصال کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور منصفانہ تقسیم جو ہے دولت کی وہ بھی ہو سکتی ہے، اور امیر امیر تر نہیں اور غریب غریب تر نہیں، بلکہ تینوں کلاسیں جو ہیں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اپر کلاس بھی، مڈل کلاس بھی، لو کلاس بھی، لیکن ان کے معیارات برابر حقوق کے ساتھ، برابر حقوق کے ساتھ ایکول. تو یہ مطلب زبردست سسٹم ہے، اور اس سے ہمارے اس تھوڑے سے جو ایک دو جلسے ہیں اس میں کس قدر لوگوں میں تبدیلی آئی، کس قدر لوگوں نے اس کو انجوائے کیا، اور اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو انشاءاللہ کل جو ہے کل الیکشن کا دن ہے اور لوگ ووٹ سے ثابت کریں گے. میں نے جن 8-10 لوگوں سے انٹرویو لیا وہ یقین جانے کہ پہلے کے کوئی ووٹر نہیں تھے، وہ کوئی پہلے پی ٹی ایل پی کا ووٹر ہے، کوئی جو ہے وہ شیر کا ووٹر ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، کسی نے کسی کو ووٹ دینا ہے، کسی نے کسی کو. لیکن اس بات نے ان میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ کل انشاءاللہ جو ہے وہ بیلٹ باکس میں انشاءاللہ آپ کی حمایت میں، سسٹم کی حمایت میں لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کریں. انشاءاللہ میں پورا امید ہوں رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. شکریہ. چونکہ یہ ایریا اور یہ خطہ وہ ہے کہ جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ پاکستان اور پنجاب کا اسپیشلی اور ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات کا بہت رچسٹ ایریا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے ایم پی اور ایم این اے جو ہیں یہاں سے جنم لیا انہوں نے، اور وہاں پہ وہ رول کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک متوسط طبقے کی آواز جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے. عوامی طاقت جو ہے وہ اس عام آدمی کے ساتھ آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام اور سسٹم کی تبدیلی اب ناگزیر ہے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اور آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے بہت محبت کی ہے میرے ساتھ، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ نے میری بات کو سمجھا ہے. جو بیوروکریٹس ہیں جو میری بات سمجھتے ہیں، یا جن اداروں میں گیا ہوں، یا جن افیسر سے میں ملا ہوں، وہ سیاسی کام نہیں کر سکتے، وہ کسی سیاستدان نہیں کرنا ہے. اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں پچھلے یعنی اتنے عرصے سے ورک کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہو سکتا، لیکن شاید اس بار ہو جائے. نہیں انشاءاللہ اس بار ہوگا، اور یہ ناممکن نہیں ہے. اور جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بات ٹھیک ہے معروضی حالات میں یا مفروضہ نہیں بلکہ ریئلٹی میں بھی کہ کام تو انہوں نے کرنا ہے. ہاں جو قانون سازی ہے وہ تو پارلیمنٹیرین نہیں کرنی ہے نا، یہ کام تو ان کا ہی ہے کہ وہ کرے، اور ان کو منتخب عوام نے کرنا ہے. اب عوام جن کو منتخب کرتی ہے اور جس طرح منتخب کروایا جاتا ہے اور جس طرح وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ میری بات بھی نہیں سنتے، وہ پھر بات بھی نہیں سنتے. اب لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے، اور اس سے وہ اس بوسیدہ سسٹم کے خلاف لوگ جو ہے وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم اب بدبودار ہو گیا ہے، گندا ہو گیا. اور یہ اپنی مدت، جس طرح ہر ایک چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، اب اس سسٹم کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اب ان مصنوعی سیاستدانوں کی الیکٹبلز کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے. اور انشاءاللہ عوام جو ہے وہ اہل، ایماندار اور دیانتدار قیادت چنے گی، جو پارلیمنٹ میں جا کے ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جو اس سسٹم کو، جو بوسیدہ سسٹم ہے، اس کو ختم کر کے ایک بہترین نظام اور بہترین ریفارمز جو ہے جو عوام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے بھی بہتر ہو سکتی ہیں، وہ کریں. اور انہی ہی سیاستدانوں نے اور انہی ہی الیکٹبلز نے اور انہی کو جنہوں نے عوام نے جن کو چنا تھا، انہوں نے پاکستان کے اداروں کی توقیر کو خراب کیا. انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل یعنی کہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو برباد کیا، اسٹیل مل سے لے کے ریلوے تک خسارے میں. اور پاکستان کے جوڈیشری کے حالات دیکھ لیں آپ کہ بے توقیری کی انتہا ہوئی. آپ ملٹری اور سول بیوروکریسی کی دیکھ لیں کہ ان کی عزت اور توقیر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. کس نے کی ہے؟ اس نظام نے، پرانے نظام نے ہمارے ہر ادارے کی بے توقیری کی ہے. پرانے نظام نے ہمارے ہر ادارے کی بے توقیری کی، اور ہر ادارے کی بے توقیری جو ہے وہ پاکستان کی بے توقیری ہے. اور پاکستان کی بے توقیری اور پاکستان کی زبوحالی جو ہے اس نظام نے کر دی ہے، اور اب ناگزیر ہے ہر قیمت پہ، ہر کاسٹ پہ. ہم تو میدان میں ہیں، اور آپ جیسے نوجوان جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اداروں کی عزت اور توقیر میں اضافہ چاہتے ہیں، پاکستان میں 15ویں 16ویں 17ویں گریڈ کے آفیسرز جو ہیں ان کی جو تذلیل ہے، جو ان کی جو بلکہ وہ بھی اس نظام اور سسٹم کے تحت پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، اور ان کی جو بے توقیری ہو رہی ہے، بالکل بے توقیری ہو رہی ہے، اس نظام نے کی ہے نا. اور اس نظام کو مسلط جن نے بھی کیا ہوا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، عوام میں وہ اویئرنیس اب موجود ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہر قیمت پہ، جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، ہم بفضل تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آخری دم تک جو ہے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کو
ایک نیا سسٹم دینے کی پوری جدوجہد کریں گے اور عوام کے ساتھ ہیں. اور یہ عوامی اور یہ غریب اور متوسط طبقے کا نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو انشاءاللہ ایک حلقے کے اندر وہ سیمپل دے رہے ہیں. تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی مثال بنے گا انشاءاللہ. اور شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جو ہے وہ الیکشن ڈے ہے کل جو ووٹنگ ہوگی، کل جو ووٹ بیلٹ پیپر جو نکلیں گے، انشاءاللہ جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے، معاملات کو دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہے ایک دو جلسوں کے بعد لوگوں میں کتنی تبدیلی آئی، تو ہم کہہ سکیں گے کہ جو ہے یہ تبدیلی پورے پاکستان میں آ سکتی ہے. جی انشاءاللہ بالکل. کل جو ہے ہم اس وقت جو ہے اس تبدیلی کا میں پورا امید ہوں انشاءاللہ کہ ہم جو ہے جشن منا رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور بفضل تعالیٰ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اسی کو ایگزامپل بنا کے سیٹل کریں گے کہ ایچ از ایوری تھنگ از پاسبل. بالکل. بس آپ ڈٹے رہیں، کوشش کریں. لوگ تیار ہیں، بس لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کسی مخلص قیادت کی اور اچھے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ان کو لیڈ کرے، جو ان کو نظام نیا سسٹم دیں. لوگ محسوس کر رہے ہیں. ملک صاحب کل سے میں جب الیکشن کے بعد جو ہے وہ گھوم رہا ہوں تو بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. لوگ مجھے ایسے پسند کر رہے ہیں کہ جیسے ایک آپ کا ہلکا بڑا جو ہے وہ عزت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کو کوئی چیز دکھاتے ہیں اور ان کو حقیقت کے قریب لے کے آتے ہیں جو جنون ہے، تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، مسیحا سمجھتے ہیں آپ کو. بس بات یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ ہمیں رہبر اور رہنما نہیں، ہمیں رہزن ملے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ان رہزنوں سے ڈسے ہوئے ہیں اور محبت کرتے ہیں مسیحا سے. جب ان کو امید نظر آتی ہے تو پھر اس سے محبت کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتریں اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ.